انشاءاللہ میری مراد حضرت مولانا بلال عابد صاحب حافظہ اللہ، انشاءاللہ ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ بہت ہی شاندار، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اعلیٰ انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔ بڑے ہی توجہ نال انہماک نال انہوں کا خطاب سننا ہے۔ مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب وہ بھی انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں، تھوڑی دیر تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہمارے بھائی مولانا بلال عابد صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ قرآن مجید کا درس اور حدیث کا درس انشاءاللہ سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ پیچھے کرو، پیچھے کرو، نہیں نہیں تھے نا، ان کھول کے پیچھے کرو، اگے ڈگدا ہے، ہاں ایک تھے، ٹھیک۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ورفعنا لك ذكرك۔ وقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سبحان اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی، وہ جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اور دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے، دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے، مکے کے حسین جیسا آیا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہے۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے
کہ جس اللہ پاک نے سارے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور اپنے پیارے حبیب سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا. سب تو پہلے میں اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا کہ جس اللہ پاک نے میرے وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی. اس تو بعد میں مرکز مسجد حاضہ دی انتظامیہ اور جتنی بھی احباب نے جنہوں نے آج دی پروگرام کو ترتیب دیتا، انتظامات فرمائے، کھانے دا انتظام کیتا، دیگر معاملات سر انجام دیتے، اللہ پاک سب انہوں اجر عظیم عطا فرمائے. اور بالخصوص میرے پیارے بھائی، میرے محترم بھائی، عزت مآب بھائی، محترم بھائی تنویر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور انہوں نے رفقا، نام یاد نہیں، اللہ پاک سب انہوں اجر عظیم عطا فرمائے. میں انشاءاللہ اختصار دے نال چند باتاں تمہارے گوش گزار کرانگا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات نو خوبصورت کرن واسطے اللہ نے اپنی نبیوں دا انتخاب کیتا ہے. اللہ دی دھرتی تے بہت زیادہ انسان نے، آخری نبی تو پہلے جو نبی تشریف لے کے آئے نے انہاں دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے اپنے کول زندہ اٹھا لے. اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات اللہ دے قرآن دی ہے. جب اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا تو تقریباً پونے 6 صدیاں، پونے 600 سال اس اللہ دی دھرتی تے کوئی نبی نہیں سی آئے. اب پونے 6 صدیاں بہت وقت ہے، تھوڑا وقت نہیں ہے، بہت وقت ہے. تو ان حالات اندر انسان بہت زیادہ بگڑ چکے سن. زنا عام، بدکاری عام، شرک عام، حتیٰ کہ گناہ کر کر کے یہ اللہ دی زمین اندھیری ہو چکی سی. اب اس اندھیرے کے اندر یقیناً ایک روشنی کی ضرورت سی. تو وہ جو روشنی کی ضرورت سی وہ اللہ مالک کائنات نے آمنہ دے لال نو روشن بنا کے کائنات اندر مبعوث فرما دیتا. تو اللہ پاک نے اس معاشرے کو خوبصورت کر دیتا. جس معاشرے کے اندر اللہ دے پیغمبر تشریف لے کے آئے وہ معاشرہ بڑا گندا سی. تو اس معاشرے کا اندازہ اس بات تو لگا سکتے ہو کہ وہ لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیا کرتے. اس قدر گندا معاشرہ کہ اگر کسی دے ہاں بیٹی پیدا ہو جاندی تو وہ لوگ بڑا منحوس اپنے آپ کو سمجھا کرتے سن، کیونکہ انہوں نے کوئی سمجھان والا نہیں سی. انہوں نے کوئی دسن والا نہیں سی کہ بیٹی دے، پتر دے، ملا کے دے، نہ دے. تو یہ میرے اللہ دی اختیار اندر ہے. بیٹی منحوسی دی علامت نہیں ہے، بیٹی بدبختی دی علامت نہیں ہے. وہ کیا کر دے کہ وہ بیٹی نو لے جا کے کھڈا کھود کے دفن کر دے. پھر اللہ کے محبوب نبی نے اس معاشرے تے محنت کی تھی، اس قدر محنت کی تھی، اس قدر معاشرے کو خوبصورت بنایا. اور اس معاشرے کی اگر ایک فرد کی بات کران تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ چلدہ زمین تے سی حضرت بلال آواز اللہ دی جنت جا رہی ہے. یہ کب ہوئے؟ جب اللہ کے محبوب نبی کائنات اندر تشریف لیا چکے سن. جب اللہ نے نبی نو اللہ نے نبوت عطا فرما دیتی، لوگوں نے سمجھایا، انہوں نے قرآن دیتا، اللہ دے نبی نے اپنا فرمان دیتا، اور انہوں لوگوں نے دن رات محنت کی تھی. حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر نے اپنی کئی راتاں اور دنوں دی نیندر بھی اڑائی. اللہ دے نبی نے سفر کیتے، مارا برداشت کی. اس قدر خوبصورت میرے نبی نے معاشرہ دیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. قرآن کہتا ہے لوگوں میرا نبی بٹھائے بیٹھو، لٹائے لیٹو، چلائے چلو، روکے رکو، کوئی چیز دے لے لو.
اگر کسی چیز سے میرا پیغمبر منع کرے تو منع ہو جاؤ، کیونکہ جس راستے پر میرا نبی ہے وہ جنت کا راستہ ہے، جہاں میرا نبی جنت میں جائے گا، جو امتی کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے پیچھے پیچھے آئے گا، جس جنت میں میرا نبی جائے گا اسی جنت میں اللہ محمد کے غلام کو بھی داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ معاشرہ خوبصورت تب ہوئے گا جب لوگ نبی پاک دے فرما بردار بنیں گے، لوگ نبی پاک دے پیچھے لگ جائیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ من وعن، دل کی خوشی کے ساتھ جو بندہ تسلیم کر لیتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کہتا میرے پیغمبر کے پیچھے لگ جاؤ، کامیابی تمہارا سب کا مقدر بنا دوں گا۔ گائیڈنس کون دے رہے ہیں؟ آمینہ کے لال۔ جنت کا راستہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر۔ بلال کون تھا؟ غلام تھا بیچارہ، غلام تھا، کسی کا نوکر تھا، رنگ کالا تھا، بال گنگریالے تھے، بابا بھی غلام، دادا بھی غلام، آپ بھی غلام، والدہ بھی غلام۔ اللہ جانتا، حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے حضرت بلال کے رنگ میں کوئی کشش بھی نہیں تھی، یہ جو کنگھی ہوتی ہے حضرت بلال کے بالوں میں نہیں چلتی تھی، موٹے موٹے ہونٹ تھے، کوئی نئے نقش بھی ٹھیک نہیں تھا، اور اللہ نے سچ کہا میں کسی کے نئے نقش نہیں دیکھتا، میں کسی کا حسب نسب نہیں دیکھتا، میں کسی کا لباس نہیں دیکھتا، میں کسی کی وجاہت نہیں دیکھتا، میں کسی کا دنیا میں عہدہ نہیں دیکھتا۔ کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتا ہے جتنا بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اللہ اتنا ہی اپنے بندے کو اونچا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ میری اور تیری کامیابی دا معیار لباس نہیں ہے، میری اور تیری کامیابی دا معیار برادری نہیں ہے، میں رانا ہوں، میں چٹھا ہوں، میں جٹ ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں، کوئی اللہ کے ہاں ویلیو نہیں ہے۔ یہ تو وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتا ہے یہ تو محض تیری پہچان ہے، ورنہ تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، ہم سب کا ابا بھی ایک ہے، بولو اماں بھی ایک ہے۔ اور بندے نے برادری تے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنی برادری تے فخر کردا نا میں فلاں میں فلاں، اے گل ذرا غور نال سن لو، اے لوکاں نو بھی جا کے دسیا کرو، او جی میں فلاں ہوتا جانتے نہیں مجھے، میں فلاں ہوتا ہوں، برادری میں سامنے لے کے۔ نبی پاک نے فرمایا اتنا گندا بندہ، حدیث کے اندر میں اتنے سخت الفاظ نہیں پڑھے اللہ کے نبی کے، فرمایا جو بندہ اپنی برادری پر مان کرتا وہ ایسے جیسے گندی چیز اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ نفس کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے۔ جیسے بندہ گندی چیز کو اپنے منہ میں داخل کر لیتا ہے، انہاں برادری دا مان کا دے واسطے ویر ساڈا ابا بھی ایک ہے تو بولو ساڈی اماں بھی، ہماری بنیاد تو ایک ہی ہے نا، بنیاد ایک ہی ہے نا۔ حضرت آدم ہماری بنیاد ہے علیہ السلام، اور ان کی زوجہ محترم ہماری اماں جان حضرت حوا، اسی سے یہ انسانیت کا سلسلہ چلا ہے نا۔ تو میرے محترم بھائیو سانو سارے نو نبی پاک دا فرما بردار بننا چاہیے، نبی پاک دی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور آج میں تمہیں دسنا ہے کہ جس نبی دے آپا غلام بننا ہے نا انشاءاللہ، اس نبی دا مرتبہ سنیا جائے کہ اس نبی دی اللہ نے شان کنی بنائی، اس نبی اللہ پاک نے مرتبہ کنہ بنائی۔ یہ کتنے لکھے ہے؟ قرآن چ لکھے ہے۔ امام کائنات سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک،
اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں اپنے پیغمبر دی شان عظمت نوچیاں فرما دیتا ہے. حضرت جبرائیل اللہ پاک نے بھیجے ہیں. فرمایا پیارے جبرائیل میرے نبی نو جا کے پوچھنا ہے کہ تسی اللہ دے نبی ہو, اللہ دے محبوب ہو. اللہ پاک نے تانوں کائنات اندر مبعوث فرمایا ہے. میرے پیغمبر تسی آپ ہی دسو میں اللہ تہاڈی شان کیویں بلند کراں. تے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اعلم و رسولہ. جبرائیل یار واپس ٹر جاوے تے میرے اللہ نو کہہ دیا جے اللہ ہی بہتر جاندا ہے. اللہ عالم ہے, اللہ تو بہتر کوئی نہیں جاندا ہے. اللہ پاک مینوں کتنا اونچا مقام دے گا ہے, کتنی عظمت اور کتنی رفعت اللہ عطا فرمائے گا ہے. تے حضرت جبرائیل واپس گئے نے. اللہ پاک نو جا کے کہندے نے اللہ سونیا تیرا نبی کہہ رہے اللہ عالم ہے, اللہ دی ذات ہی بہتر جان دیے ہے. تے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل نو فرمایا ہے میرے پیارے جبرائیل میرے نبی نو جا کے کہہ دے انی ذکرت معیا ذکرت معیا. فرمایا میرے پیغمبر انہاں نو جا کے جبرائیل میرے نبی نو کہہ دے کہ اللہ پاک کہہ رہے اسی جتھے ذکر خدا ہوئے گا اوتھے ذکر مصطفیٰ بھی ہوئے گا. جتھے میرا اللہ دا ذکر ہوئے گا اوتھے میرے نبی دا ذکر ہوئے گا. صدقے جاواں قربان جاواں. اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں عبادتاں دے اندر میرے نبی دا نام رکھ دیتا ہے. اللہ دے بندے اذان ویکھ اذان اندر اگر اللہ دا ذکر ہے تے آمنہ دے لال دا بھی ذکر ہے. جنازے دے اندر اگر اللہ دا ذکر ہے تے آمنہ دے لال دا ذکر ہے. اذان اندر اگر اللہ دا ذکر ہے تو میرے نبی دا ذکر ہے. اسی طرح نماز عیدین اندر اللہ دا ذکر ہے میرے پیغمبر دا ذکر ہے. درود پاک اندر اگر اللہ دا ذکر ہے تو میرے پیغمبر دا ذکر ہے. ساڈے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پیدا ہوندیاں نے انہاں نوں اذان دین واسطے اسی قاری صاحب دا انتخاب کرنے آوے. قاری صاحب آندے نے اور آ کے اذان پڑھدے نے. اذان اندر جتے اللہ دا ذکر ہے اوتے آمنہ دے لال دا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ. بندہ قبر اندر ٹر جاندا ہے تے قبر اندر میرے پیارے عزیز بھائی اللہ دی فرشتے آ گئے آگے سوال کر کے مر ربو کا ما دینو کا من نبیو کا. منکر نکیر آ کے پوچھن گے دس تیرا اللہ کون ہے, تیرا دین کی ہے, تیرا نبی کیڑا ہے. اوتے بھی اگر ذکر رب دا آیا ہے تے ذکر آمنہ دے لال دا بھی آیا ہے. توجہ کرنا غور کرنا کائنات دے لوگوں ہے یعنی کہ بڑیاں بڑیاں عبادتاں ہیں جتے اللہ دا نام ہے تے میرے نبی دا نام ہے. تاہی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر تیری سیرت اللہ, صورت اللہ, کردار اللہ, اعمال اللہ, افعال اللہ, ادوار اللہ, سوسائٹی اللہ ہے. پھر میں محبت کا پیغام دے دیا ہے. میری تقریر دا ماٹو ہے, میری تقریر دا عنوان بھی ہے کہ شان وکرا آمنہ دے لال دا شان وکرا شان وکرا آمنہ دے لال دا لال دا لال دا لال دا شان وکرا. میرے مزہ نہیں آ رہے میرے نال رل کے پڑھو نا ماشاءاللہ ماحول بن جائے تسی آمینہ دلا. اندے بڑے فائدے نے تواڈے بولن دے بڑے فائدے نے. ایک تے اللہ پاک تانوں اجر دے گا, دوجا فائدہ تانوں نیند نہیں آئے گی, تیجی بات ہے تسی ایکٹیو ہو جاؤ گے, چوتھی بات ہے مولوی صاحب نوں پتہ لگ جاندا بندے میری گل سن رہے نے سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ بولنا ہے. ویسے اج تک تانوں میں بلایا کوئی نہیں ہے پر ایک تقریر ہے, ایک جمعہ نہیں ہے. اج تانوں بولنا پے گا
انشاءاللہ بولیا کرو جدو اسی بلائیے تسی بولیا کرو تے شرمیا نہ کرو. کئی نوجوان نہ شرم بڑی محسوس کرتے ہیں. اللہ جاندا میں حیران ہونا وا اوے اللہ دے بندیا شرما تے اوتھے جتھے اللہ دی نافرمانی اور اللہ دے پیغمبر دی سنت دا قتل عام ہوندا ہے. شرمانا تے بندے نوں اودوں چاہیے جدو بندہ ایڈی وڈی گندی گال کردا ہے. آپ شرم آئے نہ آئے پر 15 سال دی بیٹی نوں شرم ضرور آندی ہے. او میرے محترم بھائیو سانو شرمانا تے اوتھے چاہیے جتھے اسی پنچایت اندر بیٹھ کے جھوٹے فیصلے کرنے ہاں. شرمانا تے اوتھے چاہیے جتھے اسی جھوٹیاں قسماں جا کے کھانے ہاں. اے تے اللہ پاک دا کار ہے. اللہ دا قرآن بیان ہو رہا ہے, اللہ دے پیغمبر دا فرمان بیان ہو رہا ہے. ایتھے شرمانا نہیں چاہیے, ایتھے بلکہ بولنا چاہیے. توجہ کرنا غور کرنا کائنات دے لوگوں میں اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے پیغمبر دا مرتبہ اونچا کر دیتا ہے, اپنے پیغمبر دی شان اونچی کر دیتی ہے. پھر تا محبت دا پیغام دیاں گا کہ شان وکرا آمنا دے لال دا شان وکرا شان وکرا آمنا دے لال دا لال دا لال دا لال دا شان وکرا آمنا دے. جڑا نہ بولے اللہ کر کے ان دی سیمی بند ہو جائے. آواز چکیا کرو, آواز چکیا کرو. جدو بلاوا چکو آواز نہیں تے اللہ اپنی چک لے گا. مر جانا, ختم ہو جانا, سب کچھ اتھے ہی رہ جانا ہے. نبی پاک دی محبت اندر بولیا کرو پڑھو نا ذرا شان وکرا آمنا دے. ساؤنڈ والا میرا بھی تھوڑی جی آواز چکی ذرا میں توجہ کرنا میرے گلے نوں پریشانی نہ بنے ہے کہ شان وکرا آمنا دے لال دا شان وکرا اور شان وکرا آمنا دے لال دا گود وچ چکیا حلیمہ حبیب نو گود وچ چکیا حلیمہ حبیب نو جگت کوئی نہیں سونا جس دے نال دا اور جگت سونا جگت سونا کوئی نہیں جس دے نال دا شان وکرا آمنا دے لال دا. توجہ کرنا میں دعویٰ کیتا اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن دی بےعزتی کیتا ہے, قرآن دی بنیاد تے رکھیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے پیغمبر دا مرتبہ اونچا ہے, شان اونچا ہے, مقام اونچا ہے. اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب مسئلات میرا دیکھیا جائے گا. عام بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے اللہ اجر عطا فرمائے گا, تے میرا پیغمبر بیٹھ کے بھی پڑھے تے اللہ پورا عطا فرمائے گا. میرے پیغمبر بیٹھ کے بھی نماز پڑھ لیں اللہ پاک پورا اجر عطا فرمائے گا. کیوں؟ شان وکرا آمنا دے لال دا. غور کرنا توجہ کرنا مکے دے 5 سردار میرے پیغمبر بلائے گئے. غور کرنے والی بات ہے ایک سردار نام متبع شیبہ ہے, ولید عمر بن ناس ہے, ابو جہل ہے. یہ 5 سردار مکے دے میرے پیغمبر بلائے گئے اور آگے پتہ کی کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی تسی دلی بیس دے سانو اسلام دی دعوت دے دیو ہے اور روزانہ کہندے ہو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو ہے. اللہ دے نبی اسی کلمہ پڑھ لینے ہوں پر ایک گل ہے تانوں ساڈی گل مننی پے گی ہے, اسی تہاڈی من لانگے. اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اوے مکے دے سردارو عرب
دے سردار ہوئے کی تو ہاٹی گل مننا ہوئے مکے دے سردار کہنے لگے ہیں اگر تسی واقعاتاً اللہ دے نبی ہو تے پھر انج کرو نا ہے جڑا آسمانہ دا چاند توڑ کے بخاؤ ہے انہیں دو ٹکڑے کر کے بخاؤ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اوہ سرداروں کا رسولوں ہے آسمانہ دا چاند بنان والا میرا اللہ ہے بھوان والا بھی اللہ ہے تے انہیاں روشنیاں پھیلان والا بھی اللہ ہے جیڑا بنان والا ہے بھوان والا ہے تے روشنی پھیلان والا ہے میں اس اللہ کے عرض کروں گا میں درخواست کروں گا اپیل کروں گا میں اگر میرا اللہ توڑ دے تو اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں گے تاکہ تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اگر اللہ ایک کام نہ کرے تے اللہ نو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ دے نبی کو جبرائیل آئے ہے اللہ دے حبیب نے فرمایا ہے جبرائیل اللہ نو جا کے میرا پیغام دے دیو ہے کہ مکے دے سرداروں نے مطالبہ رکھے آئے ہیں انہوں نے کیا ہے اگر اللہ دا نبی ہے آپ نے رب کو کہہ کہ آسمان نہ تا چند توڑ دے ہے تے اسی کلمہ پڑھ لانگے ہے اگر چند نہ ٹوٹیا ہے اسی کلمہ کوئی نہیں پڑھنا ہے تے میرے نبی دے نال انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے جب جبرائیل نے اللہ دے نبی دا پیغام اللہ کو سنایا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے جبرائیل میرے نبی نو جا کے کہہ دے میرے نبی چن میں توڑ دیاں گا پر انہاں کافرہ نے پھر بھی کلمہ پڑھنا انہاں بدبختہ نے کلمہ نہیں پڑھنا ہے عتبہ شیبہ ولید عمر بن ناس ابو جہل ہے انہاں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھنا ہے لیکن میرے پیارے نبی ہے میں اللہ تواڈے جذبات دا احترام کرنا ہے انج کرو نا ہے فلاں جگہ تے آ جاؤ ہے اوتھے آ کے انہاں کافراں نو بھی بلا لو جڑے جڑے تواڈی نبوت اندر شک کر دے ہیں انہاں سارے نو کٹھیاں کر لو ہے غور کرنا نوجوانوں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ 5 حدیثاں لے کے آئے ہیں اس زمانے اس حدیث کے بارے آسمانہ دا چن ٹوٹنا ہے 5 حدیث امام بخاری لے کے آئے ہیں فرمایا ان شق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے عہد میں اللہ کے نبی کے دور میں اللہ نے آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا کیوں کیا تھا کافروں نے نبی کو کہا تیری نبوت کو مانیں گے جب آسمان کا چاند توڑو گے میرے نبی نے اللہ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی انگلی دا اشارہ کرنا تیرا کم ہے تے چن تے 2 ٹکڑے کرنا تیرے رب دا کم ہے فرمایا 2 ٹکڑے تیرا رب کر دے گا انج کر کے میرے نبی نے آسمان نال انگلی کی دی ہے فرمایا انشق القمر علی عہد رسول اللہ فرقتن فرقتین چن تے 2 ٹکڑے ہوئے پھر مننا پے گا شہر فرقہ دے عباسی آوے گجرہ بادے دے عباسی آوے بستی ارائیاں دے رہن والے آوے مننا پے گا کہ شان وقرہ آمنا دے لال دا شان وقرہ آمنا دے لال دا شان وغیرہ آمنا دے لاد داؤ اگلی گل دے غور کرنا ہے اللہ دے نبی سفر تے جا رہے ہیں توجہ کرنا ہے سفر تے جا رہے ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ نال ہیں زیادہ راہ نال نہیں جا رہے ہیں مشکیزے نے کھجوراں نے پانی دے مشکیزے نے سچو نے اللہ دے نبی دے یار لے کے جا رہے ہیں اللہ اکبر سفر بڑا طویل لمبا سفر ہے پر حجے میرے نبی اپنی منزل تے نہیں پہنچے ہیں جو کہ کئی دن لگے نے سفر دے ہیں حتیٰ کہ پانی بھی مک گیا ہے میرا توجہ کر گل سمجھا جائے گا اگر گل سمجھ آئے گی تو پھر جا کے پتہ لگے گا میرے پیغمبر دا مقام ہے میرے پیغمبر دی عظمت ہے سفر بڑا لمبا ہے ایک جگہ تے نبی دے یاراں نے جا کے پڑاؤ ڈالے آئے ہیں عصر دی نماز دا ٹائم ہے نبی دے یار اگے آئے ہیں عصر دی اذان پڑھی ہے کہ اللہ دے نبی نو آ کے کہنے لگے ہیں اللہ دے حبیب اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنی ہے تے پانی کوئی نہیں پانی کوئی نہیں ہے تو تانوں پتہ نہ وضو
وضو نماز کی شرط ہے. بولو وضو نماز کی اگر بندے کا وضو نہیں تو نماز ہے, اگر وضو ہے تو نماز ہے, اگر وضو نہیں تو نماز ہے نہیں ہے. مجبوری کے تحت تیمم ہے, آخر نماز کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا. یہ تو نہیں نا جی میں ستا اٹھ کے مسیتے آ جا تے بغیر وضو تو بغیر منہ تو بندہ نماز, ایسا نہیں ہے. نبی دا یار اللہ دی نبی بلائے آ کے عرض کرن لگے اللہ دے حبیب اذان ہو گئی ہے تے ہجے جماعت نو کچھ ٹائم پہ آئے نے تے پانی مک گیا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اور میرے یار کیا کسی کو بھی پانی کوئی نہیں ہے؟ عرض کی جی اللہ دے حبیب بالکل پانی کوئی نہیں ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے خیمے دے اندر کسی مشکیزے دے اندر کسی چھوٹے جے پیالے دے اندر کوئی چند قطرے پانی لب جائے تے مینوں آ کے دسیا جے. ایک صحابی دوڑ کے گیا ہے, توجہ کرنا میرے والا ہے, میں حدیث کا نقشہ بیان کر لگا ہوا میں, اگر میرے پر غور کرو گے. ایک صحابی پیالہ لے کے آئے ہیں, انج کر کے پیالہ لے کے آئے ہیں کہ پیالے دی جڑی تہ وچ جنوں تل گیا جاندا ہے اون دے اندر چند قطرے پانی دے باقی نے ہیں. اللہ دے حبیب نو آ کے کہن لگے ہیں اللہ دے نبی پیالہ ہے تے ان دے اندر چند قطرے پانی نے ہیں. اللہ دے نبی نے اپنا پیالہ او جڑا پیالہ ہے کھبے ہاتھ اندر پکڑ لیا ہے تے سجے ہاتھ دیاں 5 انگلاں میرے نبی نے وچ پیالے دے رکھ دتیاں نے. اللہ نے انہاں 5 انگلاں چوں 5 نہراں چلا دتیاں نے. توجہ کرنا میں 5 نہراں میں اللہ نے 5 نہراں چلا دی. او جڑا پیالہ سی نا اوندا منہ تا سی نا نبی پاک نے ویکھیا جے 5 انگلاں وچ پا دتیاں تے مننا پے گا نبی دی انگلاں وی اللہ نے برکت والیاں بنائیاں نے اور برکت والیاں نے. میرے نبی دا پورا جسم برکت والا ہے, میرے نبی دی زبان مبارکہ برکت والی ہے, میرے نبی دے جسم دے وال برکت والے ہیں, میرے نبی دی گفتگو برکت والی ہے. توجہ کرنا اور کرنا ہے. اللہ دے حبیب نے جب 5 انگلاں وچ پائیاں ہیں اللہ نے 5 نہراں چلا دتیاں ہیں تے میرے نبی نے انج کر کے پیالہ الٹا کر لیا ہے تے پانی نیچے گرن لگ گیا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جنہیں غسل کرنا ہے غسل کر لو, جنہیں وضو کرنا ہے وضو کر لو, جنہیں برتن بھرنے ہیں وہ برتن بھر لو, جنہیں مشکیزیں بھرنے ہیں وہ مشکیزیں بھر لو. شاید بابا سمسام رحمت اللہ علیہ اس بات سے تڑپے سن اور بڑی پیاری گل کی ہے. فرمایا بجا آسا تعجب میں کیڑی گل دا اور پتھراں وچوں پانی نت چلدا ہے تے 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلاں نے ساڈے پیر دیاں اوے انگلاں نے ساڈے پیر دیاں. توجہ کرنا غور کرنا ہے, مننا پے گا. میرے پیغمبر اللہ نے نشان عطا فرمائی ہے اگر پیالے دے اندر 5 انگلاں میرے نبی رکھ دے اللہ 5 نہراں چلا دیتا ہے. پھر پڑھو نا شان وکرا آمنا دے لال دا شان وکرا. اگر ہجے بھی نہ پڑھو ہجے بھی نہ پڑھو ہجے بھی نہ پڑھو تو میں سمجھاں گا تانوں پتہ نہیں نبی دی شان سمجھ ہی نہیں آ رہی. اجے تسی ہجے بھی نہ پڑھو تے مل کے پڑھو, میرے نال پڑھو پڑھو نہ رل کے سارے پڑھو کہ شان وکھرا آمنا دے لال دا. لوگ سانوں گلا کر رہے وہابی نبی کی بات نہیں, وہابی اہل حدیث کی شان بیان ہے. اجنا اللہ دے بندے آ میں تینوں کچھ نہیں کہنا چاہتا, کیمرے لگ رہے ہیں میں بس وہی پیغام دیاں گا مار اس بے ایمان نو فیر ہے جڑا نبی نو وڈے بھرا جنہ سمجھدا نہ ہوئے ظالم نہ ہوئے. اسی نبی نو وڈے بھرا جنہ نہیں سمجھدے ہیں. ساڈا عقیدہ کیا ہے, ساڈا نظریہ کیا ہے, میرا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ پوری کائنات رل جائے آمنہ دلال دا مقابلہ نہیں ہے. آدم دی اولاد ساری مل جائے گا کہ ماں آمنہ دی لفظ جگر دا مقابلہ نہیں ہے. اور میں دی اللہ دی فضل نال ہے گلی گلی کے اللہ پھرنا وا کہ شان وکرا آمنہ دے لال دا شان وکرا اور شان وکرا
آمنا دے لال دا اطاعت اللہ دی اور اس دے رسول دی اطاعت اللہ دی اور اس دے رسول دی سے عقیدہ کوئی نہیں ہے عقیدہ کوئی نہیں صحابیان دے نال دا عقیدہ کوئی نہیں عقیدہ کوئی نہیں ہے صحابیان دے نال دا شان بکرا آمنا دے ہن میں تو چونکہ میرے سامنے نا کیمرے لگے پے نے تے بندے دو چار میرے سامنے بیٹھے نے سامنے بھی 4-5 بندے نے یا ادھر مجمع بیٹھا ہی ہے ادھر بیٹھا انجی گل ہے نا او بولو تے صحیح نا بندے کنے 2-3 بچے نے تے وہ 4 بندے وہ بیٹھے لو میرے پاس 4-5 بندے نے کیونکہ میری نظر سٹیٹ جا رہی ہے توجہ کرنا ہن ادھر جاندا تے ادھر جاندا مقابلہ ہے میں بولاں گا ادھر زیادہ بول دے نے ادھر زیادہ بول دے نے پہلے ادھر بولن گے کہ شان چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے دسو اج اللہ دے فضل نال اسی نبی نو بڑے بھرا جنہ من دے اب بتاؤ ہم نبی کو بڑے بھائی جتنا مانتے سارے نبی مل جائے پر آمنہ کے لال کی عظمت کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا میں پہلے تسی بولنا ہے شان بکرا آمنا دے اسٹیج لے ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ اچھا توجہ ہے ماشاءاللہ میں کہ شاید میرا بھرا ساؤنڈ ہے ہاں تھوڑا جا بولو میں بھی تہاڈا مولوی بھرا ہاں بولے درجہ کوئی گل نہیں آپ رل مل کے بولنا ہے یار ویسے میری عادت ہے میں کسی مولوی کو ساؤنڈ نہیں دے دیندا توجہ ہے میرا بھرا ہے اللہ صحت عطا فرمائے توجہ کرنا ہے کہ شان بکرا آمنا دے تسی بولے آجے گے کیونکہ تسی بھی نبی دے غلام ہو یہ بھی نبی دے غلام دے گے کہ شان بکرا آمنا دے لو جی کھبے والے جیت گئے نے نصیب دی گل ہے ٹینشن نہیں لینی کوئی نہیں اللہ تانوں صحت عطا فرمائے گا اللہ تانوں برکت دے گا ماشاءاللہ اللہ پاک صحت عطا فرمائے حافظ عرفان صاحب ماشاءاللہ بڑی دور آئے نے لاہور آئے نے اللہ پاک انہوں نے عزت عطا فرمائے گا توجہ کرنا غور کرنا ہے تا اللہ دا قرآن بولے آئے تے بڑے پیارے انداز اندر کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر آگا ہے اور کرنا صحیح بخاری دی روایت ہے اللہ دے نبی کو دو فرشتے اللہ دے نبی کو تے اللہ دے نبی آرام فرما رہے ہیں اچھا ایک فرشتہ ہوا دے اندر ہے پرواز کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں پرواز کر رہے ہیں تے دوسرا فرشتہ نبی پاک دے کول آ کے کھڑا ہو گیا اے جڑا تھلے فرشتہ نبی پاک دے کول آ کے کھڑا ہو گیا اے اوپر والے فرشتے نو کہندا جڑا پرواز ہے اونوں کہندا ہے کیا یہ ہوئی اللہ دے نبی نے جنہ کو اللہ نے آپ کو بھیجے ہے تے اوپر والا فرشتہ آندا آہو آہو اے ہی نے اللہ دے نبی اوپر والا کی آندا ہے توجہ ہے نا ماشاءاللہ ایک فرشتہ نبی دے کول کھڑا ہے تے ایک کتھے ہے ہوا دے اندر پرواز ہے جڑا تھلے نبی دے کول کھڑا آ کے او اتلے نو پوچھدا ہے کدھر غلط تے نہیں آ گئے یہ ہوئی نے اللہ دے نبی تصدیق کی تھی تے اوپر والا فرشتہ کی کہندا آہو اے ہوئی اللہ دے سارے بولو اے ہوئی اللہ دے لو جی جدو تصدیق ہوگی نا ہن تھلے والا فرشتہ کہن لگا جی نبی پاک دا موازنہ کرو وزن تولو وزن تولیا گیا ایک بندے دے نال کنے بندے دے نال ایک بندے دے نال گل بڑی پیار نال سنن والی اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تے نبی دی حدیث سے شک کرنے والا مسلمان ہو سکتا عقل مانے یا نہ مانے حدیث ہمیں ماننی پڑے گی دین وہی ہے جو عقل کے خلاف ہو تو پھر بھی مانو بہت ساری ایسی چیزیں جو عقل نہیں مانتی مثال دے طور پہ آپ تیمم کرنے ہیں یا بندے نے جرابہ پائی ہوتے بندہ مسا کردا ہے عقل پتہ کیا کہتی ہے عقل کہندی ہے کہ بندے دا پیر تھلو خراب ہوندا تے تھلو بندے نو مسا کرنا چاہیے پر آپا کتوں مسا کرنے اتو بولو کتوں کرنے اتو تاں کرنے کہ نبی نے اتو کیا ہے
اگر عقل نو ویکھیا جائے تے بندے دے پیر دے تھلو خراب ہوندے نے, تھلو بندے نو ہاتھ لانا چاہیے, پر بندہ پیر دے تھلے ہاتھ لاندا, بندہ تے اتوں ہی ہاتھ پھیردا ہے نا. یہ تے ایک مثال دیتی ہے, سینکڑوں ایسیاں مثالاں نے کہ جیڑیاں عقل نہیں مندی پر مومن انہاں نو مندا ہے, مومن مندا ہے. اچھا جی, نبی پاک دے بارے چ دسیا گیا اے اللہ دے رسول نے, تے نبی پاک دا وزن تو لیا گیا, وزن کیتا گیا, ایک بندہ بٹھایا, نبی دا وزن زیادہ نکل آیا. نبی دے مقابلے چ 10 بندے بٹھائے گئے تے نبی دا وزن ہے زیادہ نکل آیا. نبی پاک دے مقابلے چ 100 بندہ بٹھایا گیا, نبی دا وزن ہے زیادہ نکل آیا. پھر نبی پاک دے مقابلے چ 1000 بندہ بٹھایا, نبی دا وزن ہے زیادہ. پھر اوپر والا فرشتہ تھلے نو کہندا کی کرن دے ہیں, وزن نبی دا تولن دے تے مقابلے چ امتی بٹھان دے ہیں, ساری کائنات بھی بٹھا لے, محمد دا وزن پھر بھی زیادہ نکل آئے گا. کرنا غور کرنا ہوگا, یہ جڑا وزن ہے اس وزن تو مراد جسمانی وزن نہیں ہے بلکہ نیکیاں دا وزن ہے, اجر دا وزن ہے, فضیلت دا وزن ہے, میرے نبی دی شان دا وزن ہے, میرے نبی دے مقام دا وزن ہے, میرے نبی دی عزت دا وزن ہے, میرے نبی دی رفعت دا وزن ہے, میرے نبی دے علم دا وزن ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا فرفعنا کا ذکر ہے. اللہ پاک نے فرمایا کائنات کے لوگوں میں میرے پیغمبر دا وزن زیادہ ہے, میرے نبی دی شان زیادہ ہے, اور شان بکرا آمنا دے لال دا, شان بکرا آمنا دے لال دا. اور کرنا توجہ کرنا ہے, میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھاں, اپنے نبی دی شان اندر, اپنے نبی دے مرتبے دے اندر, اپنے نبی دیاں صفتاں دے اندر توجہ کرنا غور کرنا ہے. اور قرآن دے پروانے ہو گئے. اما جان کو ایک بندہ ہے, امی عائشہ ہے, صدیقہ ہے, عابدہ ہے, زاہدہ ہے, قاریہ ہے, عالمہ ہے, محدثہ ہے, فقیہہ ہے, پوری کائنات دی ماں ہے امی عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان کر دیا نے دروازے تے دستو کوئی نہیں, میں باہر نکلی آؤں تے میں دیکھیا ایک نوجوان کھڑا ہے تے مینوں سوال کر لگا ہے, تسی اللہ دے پیغمبر دی اہلیہ ہو, تسی اللہ دے پیغمبر دی بیوی ہو, ذرا دسو تے سیدھا ہے نبی پاک دی عظمت ہے, نبی پاک دی خلوت کیسی ہے. تے اماں جان فرما دیا نے اوے رب دی اپن دیا کیا قرآن نہیں جے پڑھیا ہے, کہن لگے قرآن پڑھیا ہے. اماں جان فرما دیا نے اللہ نے میری نبی دیاں اداواں قرآن وچ بیان کیتیاں نے, فرمایا کان خلقہ القرآن ہے, فرمایا میرے نبی دا خلق قرآن ہے, میرے نبی دی صفات ہے, میرے نبی دا اٹھنا بیٹھنا ہے, میرے پیغمبر دیاں اداواں ہے, رب دا قرآن ہے. توجہ کرنا غور کرنا ہے. پھر میں تائیں محبت نال کہا کرنا ہے کہ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے, گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, آمنہ کا جایا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, آمنہ کا جایا ہے. تورات ملی موسیٰ کو, انجیل ملی عیسیٰ کو, پر قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے, پر قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے. گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے. اور اگلا جملہ بڑا پیارا میرا فیورٹ جملہ ہے, بڑا پسندیدہ جملہ ہے, کرنٹ والا جملہ ہے. انبیاء سب نرالے ہیں, بڑے نصیبوں والے ہیں, مدنی کو میرے اللہ نے
فلکوں پہ بلایا ہے، مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے، مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے۔ توجہ کرنا، قرآن دے کنے پارے نے؟ آواز نہیں آئی، آواز چکو، کنے پارے نے؟ قرآن دے 30 پارے نے، قرآن دے 30 پارے ہیں۔ اما جان فرماندی نے خان خلق القرآن کان خلق القرآن کان خلق القرآن۔ اما جان نے فرمایا اگر میرے پیغمبر دی عادات مبارکہ ہیں پڑھنیاں نے رب دا قرآن پڑھیں گے، میں تیرے سامنے اللہ دا قرآن پڑھا گے، کیونکہ میری ماں نے کے آئے ہیں، اما جان نے کے آئے ہیں، صدیق دی بیٹی نے کے آئے ہیں، میرے پیغمبر دے بستر دی حلاوت بننے والی ہے، میرے پیغمبر دے بستر دی رونق بننے والی ہے، جن دی شان وچ اللہ دا قرآن آ رہے اس اما جان نے کے آئے ہیں۔ کان خلقہ القرآن، یقین کر نوجوان ہے، یقین کر بلیو کر گئے، یقین کر مادری زبان دے گئے۔ اما جان فرماتے ہیں کانا خلقہ القرآن، قرآن پڑھ جا کے قرآن پڑھ گئے تے میرے پیغمبر دیاں دعواں ہیں، وفاواں میرے پیغمبر دیاں قرآن اندر ہیں۔ غور کرنا، قرآن دا پہلا پارا ہے، میرے نبی دا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ دے قرآن دا دوسرا پارا آ گیا ہے تے میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا ہے تے میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا ہے میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ دے قرآن دا پنجواں پارا ہے تے میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے تے قرآن دا چھٹا پارا آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اللہ دے قرآن دا 7واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، توجہ کرنا، غور کرنا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا 7واں پارا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کائنات دے لوگو یا ایوہ النبی، ایتے نبی تو مراد ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی دا نام لے آئے ہیں، قرآن دا 8واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، قرآن دا 9واں پارا تے میرے نبی دا ذکر آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن دا 10واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، قرآن دا 11واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن دا 12واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، قرآن دا 13واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، قرآن دا 14واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، قرآن دا 15واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پھر مننا پیدا شان وغیرہ آمنا نے لال دا شان وغیرہ
پڑھو 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 شان وکھرا آمنا دے لال دا مان گیا کان خلقہ القرآن اما جان فرمان دیا نیوان والیا قرآن پڑھ میرے نبی دا ذکر قرآن وچ مل جائے گا اما جان فرمان دیا نیوان والیا قرآن پڑھ قرآن میں صدقے جاواں قربان جاواں آؤ کائنات دے لوگوں میں تائیں کہ اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمائے ورفعنا لاکا ذکر آگئے اللہ پاک نے میرے نبی دیاں صفتاں میرے نبی دیاں شانداں میرے نبی دیاں عظمتاں قرآن وچ بیان کی دیاں نے آؤ کائنات دے لوگوں میں کدھر اللہ دا قرآن نے جو کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمائے لوگ اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے میرا پیغمبر بن کے آیا ہے اور کرنا توجہ کرنا ہے آمنہ دلال نے فرمایا سب تو پہلے اللہ میری قبر نو شک کرے گا تے میں قبر چھبار آواں گا میرے نبی اپنے روضہ مبارک اندروں ہے قیامت والے دن ہے سب تو پہلے اگر قبراں چو کھڑا ہوئے گا تے آمنہ دا لال کھڑا ہوئے گا اللہ دے پیغمبر ہیں پھر میرے نبی نے فرمایا میں میدان معاشر اندر جاواں گا تے میدان معاشر اندر میں اپنے امتیاں دا انتظار کراں گا غور کرنا نوجوانوں فرمایا میں انتظار کراں گا اپنے غلاماں دا اپنے چوکیداراں دا پہرے داراں دا نمازی اور اسی طرح صدقہ کرنے والے رمضان دے روزے رکھنے والے فرمایا میں اپنے غلاماں ول ویکھاں گا اپنی امت ول ویکھاں گا تے میری امت آئے گی میں انتظار کراں گا میں انتظار کراں گا پوچھیا کہ اللہ دے نبی تسی کتے انتظار کرو گے اللہ دے حبیب نے فرمایا میں میدان محشر تے انتظار کراں گا تے آمنہ دے لال نو دسیا گیا اللہ دے نبی اوتھے انتظار کرو گے اوتے 50,000 سال دا دن ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں یار میں ہی دسیا ہے 50,000 سال دا دن ہے پر اوتھے اللہ پاک کو حوض بنائے گا اللہ پاک اس حوض دے ملو کھڑے کرے گا میرے ال ویکھے آ جائے گا پر میں اس حوض دے 4 کنارے نے جڑا حوض میدان معاشر اندر اللہ پاک دکھائے گا امت آئے گی پیاسی ہوئے گی بڑے پریشان ہوں گے دن بڑا لمبا ہوئے گا کھان پین واسطے کچھ نظر نہیں آ رہا ہر بندہ اپنے نامہ مال نو ویکھ کے پریشان ہوئے گا کیونکہ حساب و کتاب دا دن ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اس حوض دے 4 کنارے نے فرمایا ایک کنارے تے میرا ابو بکر ہوئے گا دوسرے کنارے تے میرا عمر ہوئے گا تیسرے کنارے تے میرا عثمان ہوئے گا تے چوتھے کنارے تے میرا علی ہوئے گا تے میری امت آئے گی کئی ایسے نصیبوں والے جنہوں نے ابو بکر پانی پلائے گا تے کئی ایسے ہیں جنہوں نے میرا عمر پانی پلائے گا کئی ایسے جنہوں نے میرا عثمان تے کئی ایسے جنہوں نے میرے نبی نے فرمایا میرا علی پانی پلائے گا اور انہا تو بڑھ کے وہ نصیبوں والا جنہوں آمنہ دا لال بوک نال پلائے گا صدقے جاواں قربان جاواں یہ منظر اتھے بنے گا یہ شان اللہ میرے نبی نو عطا فرمائے گا فرمایا کائنات دے لوگوں میری امت آئے گی میں پانی پلاواں گا اللہ دے نبی نے ایک دن قسم اٹھا کے فرمایا اوے لوگوں میں اللہ دی عزت دی قسم چوک کے کہنا وا کہ کئی ایسے نصیبوں والے جنہوں میں آپ بک بک بھر کے پلاواں گا کی عظمت والے ہیں وہ کون ہوں گے میرے نبی نال وفا کرنے والے ہیں میرے نبی دیوں سنتوں بنانے والے ہیں میرے نبی دے جان وارن والے ہیں میرے نبی نال محبتاں کرنے والے ہیں اوے اللہ دے عبدیا دعویٰ کرنا اور عملی کم کرنا اور تے ہر بندہ دعوے لئی پھردا ہے میں نبی پہ مروں گا میں نبی پہ جان دوں گا میری نبی پہ سب کچھ حاضر ہے اوے اللہ دے عبدیا اے نبی نے جان منگی کوئی نہیں ہے اگر واری آگئی تو انشاءاللہ دیاں گے فی الحال کام ہی کرنا ہے کہ نبی دیاں سنت اختیار کر لو ہے نبی دیاں وفامن اختیار کر لو ہے ایک دن آدھر
حضرت علی مولا جا رہے نے قافلے دے اندر جا رہے ہیں انہاں دا ہی دور خلافت ہے کیونکہ خلیفہ چہارم ہے حضرت علی مولا جا رہے ہیں ایک دن سواری اترے نہیں قافلہ نہ رہے ہیں 5 منٹ ہوتے آرام کیتا ہے پھر اٹھے نے سواری سے بیٹھ کے چل پے ہیں نال والے ساتھیوں نے پوچھا ہے پیارے علی کوئی کام نہیں کیتا ہے کوئی باز و نصیحت نہیں ہے بس 5 منٹ لیٹے ہو تے پھر سواری سے بیٹھ کے سفر شروع ہے حضرت علی نے فرمایا یار کم تے ہے ہی کوئی نہیں ہے میں کم تاں کیتا ہے کہ ایک دن میں آمنہ دے لال دے نال سی انہاں نے انج کیتا میں بھی اج انج کر لیا میں اج انج کر لیا میں اج تاں کیتا ہے کہ نبی پاک دی ادا تے عمل ہو جائے گا میرا نبی ایتھے لیٹے آئے تے میں بھی ایتھے لیٹ جاواں گا میرے نبی نے کچھ دیر آرام کیتا ہے تے میں بھی کچھ دیر آرام کر لاں گا میرے نبی نے کچھ دیر تے سکون کیتا ہے تے میں بھی تے سکون کر لاں گا توجہ کرنا ہے ایو لوگ نے جنہاں نے نبی پاک نال پیار کیتا ہے نبی پاک نال محبتاں کیتیاں نے تائیں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ اللہ کہتا نبی دے پیچھے لگ جاؤ تے نبی دیاں سنتاں اپنا لو نبی دیاں سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے صدراں بنان والے مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا کہو انشاءاللہ پھر کہو انشاءاللہ پھر کہو انشاءاللہ اللہ دی قسم نبی دے فرما بردار بن جاؤ نبی پاک نے فرمایا میری امتی میرے پیچھے پیچھے آ جا میرے پیچھے پیچھے آ جا جدھر میں جا رہے ادھر تو آ جا چونکہ میں بھی جنت چ جانا تے میرے پیچھے آنے والا بھی سیدھا ڈائریکٹ جنت وچ آئے گا سبحان اللہ تے جڑا بندہ نبی دا رستہ چھڈ کے کسی اور رستے نو اختیار کرے گا نا تے او نبی دا رستہ چھڈ دیندا ہے تے جڑا بندہ نبی دا رستہ چھڈ دیندا کسی اور دا رستہ جنت جا سکدا نہیں بولو کچھ بولو جا سکدا نہیں دیکھو نا ہر چیز نو ایک نہ ایک رستہ تے جاندا ہے نا ہر شے نو ایک رستہ جاندا ہے اے تواڈے پنڈ نو بھی ایک رستہ آندا ہے نا ہو سکدا 2-4 بھی آندے ہون پر جیڑے بھی آندے نے پر صحیح آ رہے نے نا غلط تے کوئی بھی نہیں نہ آ رہا اسی طرح میرے محترم بھائیو بہترین رستہ میرے نبی والا رستہ ہے بہترین طریقہ میرے نبی دا طریقہ ہے بہترین گفتگو میرے نبی دی گفتگو ہے بہترین نماز میرے نبی دی نماز ہے بہترین حج میرے نبی دا حج ہے بہترین عمل میرے نبی دا عمل ہے اور بہترین حدیث میرے نبی دی حدیث ہے کائنات اندر میرے پیغمبر تو اچا نہ رب نے بنایا تے نہ قیامت تک آئے گا تائیں اللہ پاک نے جتھے اپنی اطاعت دا نام لے اتھے اللہ نے اپنے نبی دا بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایمان والو تم اللہ کی بات مانو اور اللہ کے نبی کی بات مانو اے اللہ پاک نے سانو کیا ہے ایمان والے کہ آپا سارے ایمان والے ہیں نا الحمدللہ آپا ایمان والے ہیں ساڈا اللہ تے یقین ہے نبی تے یقین ہے سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا میرے امتی گھبرا نہ جیڑا حوض کوثر دا پانی ہوئے گا نا وہ برف نالو زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا دودھ نالو زیادہ سفید ہوئے گا تے شہد نالو زیادہ میٹھا ہوئے گا اللہ کے نبی نے فرمایا جدوں میرے ہتھوں ایک گھٹ لب گئی 50,000 سال تانوں پیاس نہیں جے لگے گی سبحان اللہ وہ میں نا ننکانے دے نال تقریر کرنے گیا نبی پور پیراں اوتھے پنڈ شاید تساں کسی نے ویکھیا ہونا تے میرے تو پہلے شیر پاکستان مولانا عبداللہ نثار صاحب اج بھی تشریف لے آلے نے نا سبحان اللہ تے اوتے گفتگو ایک مولانا صاحب کر رہے سن وہ میرا خطاب بعد چ ہونا سی
تو اتنے ایک مولانا صاحب حدیث بیان کر رہے سن، کہنے لگے نبی پاک نے فرمایا شہ سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جسے مل جائے گا نا تو اسے 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے. کہ بابا بچ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ساڈے کول برف نہیں پیتی جاندی، وہ کیویں پی لیں گے؟ مولوی صاحب آندے بابا رک جا، بہ جا، تینوں ملنا ہی کوئی نہیں جی. کیسی یار ہم عقل لے کے نبی نے کہا ملے گا، تسی ساڈے کول برف نہیں پیتی. اچھا ساڈے کول برف تا نہیں پیتی جاندی، ساڈے چ بڑیاں بیماریاں نے، بلڈ پریشر ہے، سنو یرکان ہے، ٹی وی ہے، شوگر ہے، یہ ہے کہ کوئی نہ؟ بولو نا، جنوں ہے اللہ شفا عطا فرما دے. آمین ہولی کیا جائے، کتنی دعا قبول ہی نہ ہو جائے. اللہ پاک مکمل شفا عطا فرمائے. اچھا سانو بیماریاں نے، بولو جنت کوئی بیماری ہوئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، بابا جی آدم جیسا قد دے گا. جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا حسن حضرت یوسف والا ملے گا. جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا جوانی حضرت عیسیٰ والی ملے گی. جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا بولی حضرت داود والی. اور جہاں قد آدم جیسا، حسن یوسف جیسا، بولی داود جیسی، جوانی عیسیٰ جیسی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنت میں جاؤ گے اللہ تمہیں اخلاق محمد والا عطا فرمائے گا. دسو تے تانوں کادی بیماری ہوئے گی؟ ایویں ٹینشن لے لیندے برف نہیں پیتی جاندی. اتیاں دے مولانا شوگر چینی نہیں کھادی جاندی، او تے شاید نالوں زیادہ میٹھا ہوئے گا، کیویں پی لیں گے؟ اور بھائی جڑا ایہو جی گل کردا ہوندا سمجھ لو حدیث تے یقین ہے. بولو یقین ہے کہ ساڈا یقین پورا ہونا چاہیے. سانو کا دی ٹینشن ہے؟ پلانے والا کون ہوگا؟ اللہ. اور پینے والے کون ہوں گے؟ ہم. جو اللہ پلا سکے گا وہ ہضم بھی کروا دے گا. بولو وہ ہضم بھی. تو ٹینشن کا دی پینے کے کوئی نہ. آواز نہیں آندی تہاڈی؟ ہاتھ کھڑا کر کے پیو گے انشاءاللہ. توجہ کرنا، اللہ جزا اللہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. اور تسی تے نیک لوگ ہو نا ماشاءاللہ، تسی تے نبی نال محبت ہی بڑے کرنے والے ہو. اللہ دی رحمت تسی مایوس کوئی نہیں جی. اللہ دی فضل نال، اللہ دی فضل، اللہ دی قسم 1% مایوس کوئی نہیں. کیوں؟ نبی بھی اللہ پاک نے تاں بھیجا ہے کہ اے امت نبی نال پیار کرے. تے جیڑی امت نبی نال پیار کرے گی پھر اللہ کہے گا میرے نبی ہن اپنی امت نال پیار کر. سبحان اللہ. اے دنیا چ تیری غیر موجودگی چ تیریاں سنت نال پیار کردے نے تے میرے پیارے نبی انہاں نوں پلا تاکہ انہاں نوں پتہ لگے کہ آمنہ دے لال دنیا چ سان تے تب بھی پیار کردے نے، جنت نے تے ہن بھی پیار کر رہے نے. سبحان اللہ. ایڈے پیارے نبی اللہ نے مینوں تانوں عطا کر رہے نے. آؤ کائنات دے لوگوں توجہ کرنا، غور کرنا. ہوں کوئی اگلا مولوی صاحب ہے تو لے آؤ ماشاءاللہ، یا میری جان کرنی لے آؤ ماشاءاللہ. جڑے خطیب صاحب تشریف لے آئے تاکہ انہوں دا بھی خطاب شروع کروائے. توجہ کرنا بات اتنی دیر تک جب تک اگلے آدمی دین تشریف لیے رہتے ہیں. توجہ کرنا، غور کرنا ہوئے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ورفعنا لاکھا ذکر کرنا. فرمایا لوگ میرے پیغمبر دا ذکر سب تو بلندے ہیں، سب تو اونچائے ہیں. میرے نبی دا ذکر ہے صدقے جاواں قربان جاواں ہے. پھر میں تے بھی پیار دی بولی بولا ہے کہ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. جس دی انگلاں جس دی انگلاں چن اسمانی چیر دیاں. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. اور توجہ کرنا، غور کرنا، جملہ بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا جملہ اللہ کر کے سمجھ آ جائے، سمجھ آ جائے. دعا کر لگا ہوا ہے. توجہ کرنا ہے. اللہ سونا ایک کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے. انج نہیں جملہ میں کروڑ دا کیا ہے تے تہاڈی سبحان اللہ آئی تقریباً کوئی 5000 روپے دی. انہیں تے نہیں نا گل بننی. گل بڑی پیاری ہے. اللہ سونا ایک کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے.
माशाअल्लाह हुण तुसीं हक अदा कीता है जुमले दा इंज बोलिया करो मैं दोबारा जुमला पढ़न लगा वांग अल्लाह 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 सोना एक करम कमावे साडे ख्वाब च मदनी आवे साडे ख्वाब च मदनिया बोलो अल्लाह वास्ते औखा कम जेड़ा अल्लाह चन तोड़ सकदा है ओ आमना दा चन वखा भी सकदा है जेड़ा आसमाना दा चन रब तोड़ सकदा है ओ मोमना नु आमना दा चन वखा सकदा है तवज्जो करना गौर करना है अल्लाह सोना एक करम कमावे साडे ख्वाब च मदनी आवे साडे ख्वाब च मदनी आवे अखियां भुखियां अखी माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह 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 मेरी जिंद जान मेरे प्यारे वीर हजरत मौलाना लियास मदनी साहब हफिज़हुल्लाह तआला तशरीफ ले आ चुके हैं अल्लाह दे फजल और करम दे नाल ते इंशाअल्लाह मैं आखिरी गल करन लगा हां अल्लाह दे फजल नाल फिर उन्हां दा खिताब शुरू होने वाला है तवज्जो करना गौर करना बड़ी प्यारी गल है अल्लाह सोना एक करम कमावे साडे ख्वाब च मदनी आवे ये इलियास मदनी ने मैं मदनी मदीने वाले की गल कर रहा हूँ तवज्जो करना ये तो मौलाना इलियास मदनी साहब ने ना मेरे वीर ने मेरे भाई ने जाना बड़ा जानदार खिताब होएगा अल्लाह दे फजल और करम दे नाल मैं तवज्जो करना है अल्लाह सोना एक करम कमावे साडे ख्वाब च मदनी आवे अखियां भुखियां सोने दी तस्वीर दियां सोनिया सोनिया जुल्फन मेरे वीर दिया और अगली गल बड़ी प्यारी है तवज्जो करना गौर करना माशाअल्लाह तनवीर साहब 5-5 वाले नोट दे रहे हैं इंज लगता है जिवें नोट भी अनटच ईद वाले नोट नहीं ईद होने लगी है ना ईद वाले नोट मेरा वीर नहीं फिरदा है माशाअल्लाह उलमा ने अल्लाह दी फजल और करम दे नाल अल्लाह पाक मेरे जवान दी जवानी दे अंदर बरकत फरमाए बड़ी प्यारी गल है अगला जुमला बड़ा प्यारा है अल्लाहु अल्लाह अल्लाह ओ दा मक्का शहर निराला ओ दा तैबा अखियां दा तारा तैबा मदीने नूं कहंदे ने बोलो किनू कहंदे ने तैबा मदीने नूं कहंदे ने ओ दा मक्का शहर निराला ओ दा तैबा बरकत वाला ओ दा तैबा बरकत वाला और क्या बातां ने ज़मज़म दी तासीर दिया सोनिया सोनिया जुल्फन मेरे वीर दिया सोनिया सोनिया जुल्फन मेरे वीर दिया तवज्जो करना गौर करना है आई अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा फरमाया बरफअना लाका जिक्र और मैं मेरे पैगंबर मैं अल्लाह पाक ने तुम्हारा जिक्र सब तो बुलंद बाला कर देता है मैं तुम्हारी शान पूरी कायनात ऊंची कर देती है तुम्हारी सीरत भी अल्लाह सूरत भी अल्लाह किरदार भी अल्लाह अमाल भी अल्लाह अफआल भी अल्लाह अतवार भी अल्लाह सोसाइटी भी अल्लाह पर्सनालिटी भी अल्लाह तवज्जो करना गौर करना है मेरा भी कहने में गल खत्म करने लगा
جڑا پیغمبر ہوئے رتبے نہ کوئی تولے رتبے نہ کوئی تولے وہ دی جڑا ریس کرے جندے لبائیوں تے رب بولے جندے لبائیوں تے رب بولے کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا تو یہ ایمان ہے توجہ کرنا آخری گل کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا تو یہ ایمان ہے پوری کائنات میں سب سے اونچی میرے محمد کی شان ہے پوری کائنات میں سب سے اونچی میرے محمد کی شان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ